آغاز رحمان الرحیم کے نام سے یاد رہے ہم سب کو ایک دن اس کی عدالت پیش ہونا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام کا کیا لگاؤ تھا اور کس درجے کی محبت پائی جاتی تھی، ہماری اس ویڈیو کا مرکز یہ نقطہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش خلقی اور خوش مزاجی میں سب سے آگے تھے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے ایسا کوئی ریشم نہیں دیکھا، کوئی اتنا ملائم ریشم جیسی چیز نہیں دیکھی جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی نہایت نرم، ملائم اور چھونے میں بہت دل نشین معلوم ہوتے تھے۔ میں نے کوئی کستوری، کوئی عطر اتنا خوشبودار نہیں پایا جتنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ تھا۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کسی شخص نے پوچھا، کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تلوار جیسے چمکیلا تھا؟ تو جابر بن سمرہ نے جواب دیا، نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تو جیسے آفتاب اور ماہتاب تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ سفید تھا اور پسینے کی بوندیں حضور کے چہرے پر ایسے معلوم ہوتی تھی جیسے موتی بکھرے ہوئے ہوں۔ جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکلنے کے بعد جب گلی میں تشریف لاتے تو وہاں بچے کھیل رہے ہوتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ بچہ بن جایا کرتے تھے، ان سے ہنسی مذاق کرتے تھے، بلکہ ان کے ساتھ کھیلتے بھی تھے اور پیار سے ان کے سروں پر ہاتھ بھی پھیرا کرتے تھے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے سر پر اور رخسار پر ہاتھ پھیرتے تو مجھے ایسا لگتا جیسے میں کسی خوشبو کی وادی میں آ گیا ہوں۔ ربیع بنت معوذ صحابیہ ہیں، ان سے عمار بن یاسر کے پوتے نے پوچھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیے کا کچھ حال بتائیں، تو انہوں نے فرمایا، اگر تم حضور کو دیکھ لو تو ایسا لگے جیسے سورج نکل آیا ہے۔ جابر بن سمرہ کہتے ہیں، چاندنی رات تھی، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ادھر کروٹ لیتے تو کبھی ادھر کروٹ لیتے۔ چاندنی رات تھی، میں کبھی چاند کو دیکھتا اور کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر نگاہ پڑتی۔ میں اسی کشمکش میں تھا کہ دیکھوں کہ کون زیادہ حسین ہے، تو بالآخر میں یہ سمجھ پایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاند سے زیادہ خوشنما ہے۔ سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو انس بن مالک کی والدہ ہیں، ایک بہت ہی پاکیزہ اور نیک خاتون تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دوپہر کے وقت ان کے گھر چلے جایا کرتے تھے اور آرام فرما لیا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ کثرت سے آیا کرتا تھا۔ سلیم بتاتی ہیں کہ جب وہ آرام فرما رہے ہوتے تھے تو پسینے کی وجہ سے ان کا جسم تر ہو جایا کرتا تھا اور جس چٹائی پہ وہ لیٹے ہوتے تھے وہ بھی تر ہو جاتی تھی اور پسینے کی بوندیں وہاں موجود ہوتی تھیں، تو ہم اس پسینے کو بوتل میں جمع کر لیے کرتے تھے تاکہ بعد میں اس کو بطور عطر اور خوشبو کے استعمال کریں۔ حضرت عمر کی حالت غیر تھی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے تو حضرت عمر محبت نبی میں نیم پاگل سے محسوس ہوتے تھے۔ آپ کہتے تھے، جب مٹی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھپایا تو مجھے دریغ آتا ہے کہ کیوں میں اس قبر میں نہیں جہاں پہنچا۔ اب میں حضور کے بعد مدینے میں لوگوں کے ساتھ کیسے بیٹھوں گا، ان کے ساتھ کیسے بات کر پاؤں گا؟ مجھ میں تو گویا بات کرنے کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی ہے اور میں حواس باختہ ہو چکا ہوں۔ کاش کوئی مجھے کالا سانپ ڈنس لے اور میں بھی موت کے منہ میں چلا جاؤں۔ صحابہ سمجھتے تھے کہ محبت صرف ایمائے لفظی سے ثابت نہیں ہوتی بلکہ اس کا دعویٰ عملی نمونے کا حقدار ہے۔ ارشاد ربانی ہے، اگر اللہ سے محبت ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کی محبت کا یہ عالم تھا کہ جب صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے تشریف لایا کرتے تو دروازے پر دستک دینے کے لیے ہاتھ اور انگلیوں کی بجائے ناخنوں کا استعمال کیا کرتے تھے تاکہ آواز زیادہ نہ ہو اور شائستگی برقرار رہے اور اونچی آواز کہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گراں نہ گزرے۔
کوئی صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونچی آواز سے نہ بولتا تھا، جیسا کہ ارشاد کیا گیا ہے، لوگوں اپنی آواز کو نبی پاک کی آواز سے بلند نہ کرو۔ ایک جگہ اور ارشاد ہوتا ہے، جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آواز کو پست رکھتے ہیں، یہ وہی ہیں جن کے دلوں کا امتحان اللہ تعالیٰ نے تقویٰ میں لے لیا ہے۔ ایک جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس کسی کو کوئی چیز پیاری ہوتی ہے وہ اکثر اس کا ذکر کرتا رہتا ہے۔ محبت رسول کا ایک واقعہ آپ کے گوش گزار کراتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کے روزینے مقرر کر رہے تھے۔ عبداللہ بن عمر جو حضرت عمر کے بیٹے تھے، ان کا روزینہ یعنی ان کا سالانہ خرچہ 3000 مقرر کیا گیا، اور اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کا خرچہ 3500 روپے سالانہ مقرر کیا گیا۔ یہ دیکھ کر حضرت عبداللہ جو حضرت عمر فاروق کے بیٹے تھے، وہ خفگی کا شکار ہو گئے اور حضرت عمر فاروق سے کہا، اے عمر، اے میرے والد، یہ کیسا انصاف ہے کہ آپ نے اسامہ بن زید کا سالانہ خرچہ مجھ سے بھی زیادہ مقرر کر دیا۔ اسامہ بن زید نے نہ تو کسی غزوے میں کوئی خاص کارنامہ انجام دیا، نہ کوئی جنگیں لڑیں، نہ ہی کسی اور معاملے میں ان کی کوئی خاص پہچان موجود ہے۔ حضرت عمر فاروق ان کی یہ بات سن کر کچھ دیر خاموش رہے اور فرمایا، اے میرے بیٹے عبداللہ، اسامہ کے والد کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تیرے والد سے زیادہ محبت کرتے تھے، اور اسامہ بن زید سے بھی تجھ سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ اسامہ کا روزینہ زیادہ مقرر کرنا کی سب سے بڑی وجہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسامہ اور اس کے خاندان سے محبت ہے، اور اس سے بڑی کوئی شے، کوئی دلیل موجود نہیں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ حضرت عمر فاروق سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کون قریب ہو سکتا ہے؟ عمر سے زیادہ پیارا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کون ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا انصاف ہے، باقی صحابہ سے محبت ہے کہ وہ اسامہ بن زید کے خاندان کو اپنے اوپر ترجیح دے رہے ہیں۔ لیکن ان تمام باتوں کا مقصد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار ہے۔ تو دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام کی کچھ واقعات اور ارشادات ہم نے سنے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تعریف کو سننا، اپنے متعلق خوش آمدی الفاظ سے پکارا جانا پسند نہیں فرماتے تھے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ ان کی امت، صحابہ ان کے چاہنے والے خدا کی عبادت کرنے والے بنے، خدا کے احکامات ماننے والے بنے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق عملی زندگی گزاریں، نہ کہ لفظی اظہار کا شکار رہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کمال سوچ اپنی جگہ موجود ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اطاعت اور شائستگی کا رشتہ ہی ہمیں ممتاز بنا سکتا ہے۔ خدا بھی اس شخص کو پسند کرتا ہے جو اس کے نبی کو پسند کرے۔ جس طرح ہم پہلے تذکرہ کر چکے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جس شے کو پسند کرتا ہے، جس عمل کو پسند کرتا ہے، اس کو دہراتا رہتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی زندگی میں روزمرہ کے معاملات میں جیسے ہی ہمیں موقع ملے، ہم درود شریف پڑھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کریں، ان کے احکامات اور تعلیمات پر چلنے کی کوشش کریں۔ اس سے ہی اظہار ہوگا کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے ہیں، اور یہی واحد طریقہ ہے کہ ہم خدا کی خوشنودی حاصل کر سکیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں دا رائزنگ سٹوری۔ دا رائزنگ سٹوری یوٹیوب چینل میں آپ کو سبق آموز کہانیاں، مورل اسلامک سٹوریز اور اس قسم کے اسلامی واقعات سننے کا موقع ملتا رہتا ہے۔ رائزنگ سٹوری کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، اور ہمارے ساتھ ان ٹچ رہیں۔ تھینکس فار واچنگ۔